السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کی مشق۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ اس تختی کے سوال و جواب تھے جو ہم نے تفصیلاً پڑھے تھے۔ تو یہاں پر میں نے مختصر سبق لکھا ہوا ہے، تو چلیے اب سبق کو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، یہ کیا ہے، حروف مدہ کی مشق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف مدہ کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں۔ حروف مدہ کا مطلب ہے کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا، اس کے اوپر مد کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ زبر زیر پیش کے اوپر مد نہیں ہوتی، اسی طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہاں پر میں نے الف کی بھی مثال دی ہوئی ہے، واو کی بھی مثال دی ہے اور یا کی بھی مثال دی ہے۔ تو قرآن مجید سے کچھ میں نے کلمات یہاں پر لکھے ہیں جن کے اندر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں۔ تو اب حروف مدہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ جیسے با، الف زبر با۔ اب یہ جو الف ہے یہ ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگی، یہ الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو ساکن ہوگا، پیچھے پیش ہوگی تو یہ واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر آپ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ یہاں پر میں نے صرف با کی مثال دی ہے۔ اسی طرح آپ تا الف زبر تا، تا یا زیر تی، تا واو پیش تو، سا الف زبر تھا، سا یا زیر سی، سا واو پیش۔ آپ اسی طرح 29 حرفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان حرفوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو یہاں پر کچھ جو کلمات میں نے لکھے ہیں تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تختی نمبر 2 کے تحت تا جو ہے یہ چھوٹے خاندان میں سے ہے، یعنی اس کو شروع میں تھوڑی سی جگہ ملے گی، بیچ میں تھوڑی سی جگہ ملے گی تو یہ کیا آ جائے گا، لیکن آخر میں یہ اپنی حالت اور شکل کو پورا لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جو الف ہے، اب جو الف ہے اس کی کیا ہے، یہ بڑے خاندان میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑے خاندان میں سے کہ اپنے آگے کسی حرف کو نہیں آنے دیتے، اپنے سے پیچھے جو بھی حرف آتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ اب یہ جو بیچ میں ہے یہ الف مدہ ہے۔ قال، یہ جو بیچ میں ہے الف مدہ ہے۔ میم الف زبر ما، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہا الف زبر ہا، شین زبر شا، حاشا۔ اب یہ جو ہا شین کے درمیان جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ قرآن مجید میں کیسے ڈھونڈا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب بھی آپ الف کو دیکھیں گے اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ الف مدہ ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور حرف کے آخر میں ہوگا، جیسے با الف زبر با، میم الف زبر ما، یعنی حرف کے بیچ میں آتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں، جیسے واو کی مثال ہے، اب واو ساکن ہو، قرآن مجید کے اندر واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نور کی واو، نون واو پیش نو، نون واو پیش نو، ٹھیک ہے۔ را پیش رو، نورو، نو، نو، نون واو پیش نو۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہا واو پیش ہو، تا پیش تو، ہو تو۔ اب یہ جو بیچ میں واو ہے یہ واو کیا ہے؟ مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یا کی مثال ہے، یہاں پر یا کی مثال ہے۔ اب یہاں پر واو کی یا، واو پیش یو، قاف زبر قا، یو قا، یہ واو ہے، ٹھیک ہے، یہ واو مدہ ہے۔ قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا۔ اب یہ جو بیچ میں ہے یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی جو علامت یہ ہے کہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے تو یہ فی ہی، ٹھیک ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دینو، دین یا زیر دی۔ اب یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بیچ میں کھڑی ہے یہ یا کیا ہے؟ مدہ ہے۔ اب اسی طرح آپ کو میں نے یہاں پر حروف مدہ کی مثالیں بھی دی ہیں اور حروف مدہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں یہ بھی بتایا ہے۔
ہم نے اب اس کو پڑھتے وقت دو غلطیوں سے بچنا ہے۔ نمبر ایک، جھٹکا نہیں دینا، با الف زبر با، با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ مجہور جیسے ہوتا ہے نور، اس کے وزن پر جیسے ہوتا ہے مور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمیل، درویش، حال، حال، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے کیا ہے، ہمیں بچ کر پڑھنا ہے۔ اور میم الف زبر ما اگر کہیں پر ہوگا تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، نون آخر میں ناک میں آواز نہ جائے، اور اس کو کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ بالکل نہیں کھینچنا، سوائے آگے ایسی علامت ہو یا حمزہ ہو یا سکون ہو، وہاں پر ہم کیا کریں گے، مد کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر میں نے مختصر اور سبق لکھ لیا ہے، اور یہ ہے حروف مدہ کی مشق کا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کے سوال و جواب پڑھ لیے ہیں، تو آج کیا ہے، ہمارا تختی کا آخری سبق ہے، اور وہ ہے تختی نمبر 9، یعنی حروف مدہ کی مشق۔ تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ اب حروف مدہ کیا ہے، کس طرح پڑھے جاتے ہیں، تو حروف مدہ کو پڑھنے کا کیا ہے کہ الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ان کو پڑھیں گے تو پڑھتے وقت ہم نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک، جھٹکا نہیں دینا، نمبر دو، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی غلط نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جب ہم میم کو پڑھیں گے تو میم کو پڑھتے وقت ہم نے جب الف کو پڑھیں گے تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے۔ اگر ناک میں آواز چلی جائے گی تو میم الف زبر ماں بن جائے گا، ٹھیک ہے، ماں نہیں بنے گا، ماں، میم الف زبر، لیکن ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب جب حروف مدہ سے پہلے کوئی حرف موٹا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، اس حرف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے صراط الذین، ٹھیک ہے، خو قوف الف زبر قول، ٹھیک ہے، وقد خاب من۔ تو اسی طرح جب بیچ میں کوئی حرف یعنی حروف مدہ جب موٹا ہوگا، اس سے پہلے حرف کوئی موٹا ہوگا حروف مدہ سے، تو ہم کیا کریں گے، الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، خو واو پیش خو، تو حروف مدہ بھی موٹا کر کے، تو حروف مدہ کو بھی کیا ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے حرف کوئی موٹا ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بالکل نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ جیسے قوف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک الف کیسے ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، بند انگلی کو تھوڑا سا کھول لیں گے۔ جیسے قوف الف زبر قا، قوف واو پیش قو، قوف یا زیر قی، تو یہ کیا ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح میں نے یہاں پر دو مثالیں اور بھی دی ہوئی ہیں جو قرآن سے میں نے نکالی ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، اوذینا، او یہ ہوگی واو کی مثال، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، ذی یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہو۔ اب اس طرح نا، نون الف زبر نا، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ واو مدہ کی مثال ہے، یہ یا مدہ کی مثال ہے، اور یہ الف مدہ کی مثال ہے کہ قرآن کے اندر یہ اس طرح آئیں گے۔ آخر میں الف ہوگا، پیچھے زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا، بیچ میں یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے کسی حرف پر تو وہ یا مدہ ہوگی۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا ہے، واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح اوذینا اور اوتینا، اوذینا اور اوتینا یہ ایک ہی وزن پر ہیں، تو جیسا کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو یہ کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق حروف مدہ کی مشق، جو میں نے آپ کو مختصر وقت کے اندر سمجھایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلی تختی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.